جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدہ آمنہ خاتون کا نکاح ہوا، اور وہ دن جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ جو حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت شیش کی پیشانی، حضرت نوح کی پیشانی، اور پھر وہ نور سفر کرتے 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 ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی، اسماعیل ذبی اللہ کی پیشانی، اور اسی طریقے سے وہ نور سفر کرتے کرتے کبھی عدنان کی پیشانی، کبھی جناب قصی کی پیشانی، کبھی کلاب کی پیشانی، کبھی فہیرہ کی پیشانی، کبھی اسی طریقے سے پیشانیوں سے منتقل ہوتے ہوتے کبھی ہاشم کی پیشانی، کبھی عبد المطلب کی پیشانی، اور پھر وہ نور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو وہ نور جھومر کی طرح جگمگاتا تھا، چمکتا تھا، اہل نظر کو نظر آتا تھا۔ اب جب کہ نکاح ہو گیا تو پہلی شب کے اندر جو شب جمعہ تھی، اس شب جمعہ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں منتقل ہوا۔ اللہ رب العزت نے جن اسلاف کا انتخاب کیا، یعنی جن پشتوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ کے لیے، جن شکموں کا، جن پیٹوں کا انتخاب کیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ شان والے تھے، مقام والے تھے، مرتبے والے تھے، عزت والے تھے، عروج والے تھے، اعلیٰ حسب تھے، اعلیٰ نسب تھے، اہل اللہ تھے۔ تو جب نور محمدی شب جمعہ میں سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا، اس وقت کیا ہوا؟ جب نور منتقل ہوا تو اللہ کے منادی نے اعلان کیا، اے زمین والو، آسمان والو، مبارک وہ نور جس کے ظہور کے لیے لوگ ہزار سال سے منتظر تھے، اب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جلوگر ہو گیا ہے۔ اب ٹھیک 9 ماہ کے بعد وہ نور اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ نور محمدی سیدہ آمنہ خاتون کے شکم میں آیا، مشرق کے جانور اور چرند پرند اور درندے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑا توجہ سے سننا، مشرق والے جانور مغرب والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، مغرب والے جانور مشرق والے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے۔ جنگل کے وحشی درندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو وہ آنے والا جس کے لوگ منتظر تھے، اور وہ منتظر تھا نبی، یہ منتظر وہ آنے والا ہے، اب شکم مادر میں آ چکا ہے، جلد ہی اس کا ظہور ہوگا۔ حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں، سمندر کے اندر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم ہر سال سنتے ہیں، کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے ان جانوروں کو کیا پڑی تھی، حضور علیہ السلام کی آمد ماں کے شکم میں ہوئی، یہ اتنے خوش کیوں تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں منتقل کی جا رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے ان جانوروں کو بھی بتایا، چرندوں کو بھی بتایا، پرندوں کو بھی بتایا، وحشیوں کو بھی بتایا، درندوں کو بھی بتایا، اے میری مخلوق میں زمین اسی وقت تک قائم رکھوں گا۔ کب تک قائم رکھوں گا؟ جب تک میرا نام لینے والا، میرا ذکر کرنے والا زمین پہ موجود رہے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے میں تقریباً 557 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، یعنی تقریباً 550 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے جو ماحول بنایا تھا اللہ کے ذکر کا، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو ادھر جانوروں کو اپنی جان کی پڑی تھی کہ یا اللہ اب جب ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ادھر جانور سانسیں گن رہے تھے کہ ادھر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہوں گے اور ادھر کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی ادھر اللہ اکبر ذکر اللہ کرنے والے ختم ہونے والے ہی تھے کہ اللہ کا ذکر بن کر آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ آیا۔ تو اس وقت ان کو گویا کہ جان جاتے جاتے جان میں جان آ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ قیامت نہیں آئے گی اس لیے کہ اب تو جان عیسیٰ تشریف لا رہا ہے، اب اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے ہوگا
कि हरम भी लब्बैक की सदाओं से गूंज उठेगा, अरब भी लब्बैक की सदाओं से गूंज उठेगा। अरबो अजम में अल्लाह का जिक्र होगा। अल्लाह का जिक्र जमीनों पर नहीं होगा बल्कि फजाओं में भी होगा, खलाओं में भी होगा, गारों में भी होगा। अब वो आ रहा है जिसने जिक्र को आम करना है, बुत के पुजारियों को जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने झुका देना है, खुदा की बारगाह में झुका देना है। ये जानवर इस तरीके से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पता चला हुजूर की आमद की खुशी इंसानों को सिर्फ नहीं बल्कि आमद मुस्तफा की खुशी जानवरों को भी है। वजह मैंने अपने तौर पर बयान की, लेकिन वो अल्लाह के जिक्र की वजह से दुनिया कायम है। और ऐसे जाकिर बनाए हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ऐसे जाकिर बनाए कि जिनको देखकर खुदा याद आए, जिनको देखकर खुदा याद आए। अब अल्लाह अकबर, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के शिकम में आए तो उस शब सुबह के वक्त बारान रहमत का नुज़ूल हुआ। दरख्त तो सूख चुके थे, चरागाहें खुश्क हो चुकी थी, जमीन में दरारें पड़ चुकी थी, कुएं के पानी सूख चुके थे। आका आए तो आका आए माँ के शिकम में बारान रहमत का नुज़ूल। दरख्त हरे भरे हो गए। उस साल को लोगों ने बहारों का साल कहा, उस साल को लोगों ने बरकत का साल कहा, उस साल को लोगों ने खुशियों का साल कहा। आका की आमद, अभी हुजूर जमीन पे नहीं, ऐसी माँ के शिकम में आए। बारिश हो रही है, हरे भरे दरख्त हो रहे हैं, खेतियां शादाब हो रही है, खेतियों में सब्जे उग रहे हैं, बेफल दरख्तों को फल आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, इनकलाब आ रहा है। इसलिए कि जब 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 सुबह होने वाली होती है, जब सुबह होने वाली होती है तो फिर आसमान के किनारों से हल्की हल्की सी रोशनी फूटती है। तो दानिश्वर लोग समझ जाते हैं कि सुबह होने वाली है, ईमान की सुबह होने वाली थी। तो ये सब तारीकी छट रही थी।